علیہ اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی الکرام وابن الکریم وبارک وسلم دائما ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریفیں ہوں اللہ جل مجدہ کو کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں ہمارے اوپر لاکھ لاکھ اور کروڑا کروڑ احسان فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ ہفتہ تبدیل ہونے کے بعد میں آج جو ہمارا ہفتہ ہے وہ حدیث کا درس ہے۔ اس میں پیارے پیارے نبی کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذکر آج کیا جائے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، درس ہے، اس میں حضرت فاطمہ علیہ السلام یا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا ذکر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ فاطمہ یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کہتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے فضائل آپ نے بے شمار سنے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جن کے بیٹے امام حسن و حسین ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور سیدوں کا سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں واحد ایک عورت ایسی ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ صرف عورت سے چلا، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کا سلسلہ عورت سے چلے، سب کا سلسلہ اس کے باپ سے چلتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا کہ جن سے سیدوں کا سلسلہ چلا، ان کی شان جو ہے بہت نرالی ہے، بہت عرفہ ہے۔ نبی پاک فرماتی ہیں کہ میری بیٹی جو ہے نا تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں نا، تمام عورتوں کی سردار کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا۔ بے شمار ان کے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ چکی پیستی تھی، چکی، تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک دن زیادہ تھک گئے تو اپنے ابا کے پاس میں آئے، تو حضور نہیں ملے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا انہیں ملی، کہا کہ حضور تو نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ابا جان نبی پاک نہیں ہے تو یہ واپس چلی آئی۔ حضور کو آنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے بتایا، یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی، کہا ان کی غرض و غایت اور ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، کیا انہوں نے کچھ کہا؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو وہ نبی تھے نا، انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی۔ اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے بیٹی گھر پہ آ جا، ہے نہیں؟ آج کے باپ حضور سے سبق سیکھے۔ چاہتے تو علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ان کے داماد ہیں، دامادی تو ہوئے اور بھائی بھی ہیں، ان کو ڈانٹ بھی سکتے تھے، کہتے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ میں ایسا کرتی ہو، ایسا کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، لیکن نہیں یار، وہ کائنات کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے بیٹی سے کہا بیٹی نہیں، تمہارا حق ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی پاک کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا عبادت گزار بھی بہت تھی، بے شمار اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. راتوں میں سجدوں کی کیفیت تو یہ ہوا کرتی تھی، ایک سجدہ نہ کر پاتی تھی کہ صبح ہو جاتی. ایک دن مالک کی بارگاہ میں دستے دعا دراز فرمائے، کہا یا اللہ فاطمہ کے لیے کوئی ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیری فاطمہ جو ہے نا وہ من بھر کے تیری بارگاہ میں سجدے کر دے. ذرا تصور کریں آپ، ہم جو ہے وہ جاڑوں کی رات اگر لمبی ہو جاتی ہے نا تو کروٹیں بدلتے ہیں، اور وہ سجدے کی حالت میں رہ کے سجدے کی کیفیات، سجدے کی چاشنی تو جو ہے ان لوگوں سے پوچھو، ہمیں کیا معلوم ہے سجدوں کی کیفیت. تو ان کے بعد میں حضرت عائشہ کی بھی فضیلت آج بیان کی جائے گی، تو اتنا ترجمہ سنیں. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جنت میں تمام عورتیں بھی سوار وہاں پر موجود ہوں گی، اولین و آخرین جمع ہوں گے. تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. عورتوں کے لیے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ فاطمہ کی زندگی کے تحت زندگی گزارے، ہے نہیں، لیکن وہ زندگی مارکیٹوں میں گزر رہی ہے نہیں. یہ جو حملے ہو رہے ہیں نا عورتوں پہ، لڑکیوں پہ، ابھی یہ حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہم تو شام میں آتے ہیں گھر پہ روٹی پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ تھوڑی ہے کہ اسلام پہ پہرا کون دے رہے ہیں، یا آپ کی مسجدوں کے مولوی یہ پہرا دے رہے ہیں. جب تک یہ ہے، جب تک ایمان بچوا ہے، گھروں پہ روٹی کھا کے سو جاتے ہو آپ. یہ حجاب جو ہے نا، حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے. اس ایک لڑکی نے جو مسلم لڑکی تھی، اسلام کو جاننے والی، ان نے ان کافروں سے یہ کہہ دیا کہ تم اگرچہ میرے اوپر حملہ کر دو لیکن حملہ نہیں کر سکتے ہو، میں اسلام کی شہزادی ہوں، میرے دل کے اندر محمد رسول اللہ کا دین بیٹھا ہوا. تو فاطمہ کی زندگی کے تحت زندگی گزارنا چاہیے نہیں. اسلام نے کہا ہے کہ عورت جو ہے نا، سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، صرف اور صرف آنکھیں کھولنے کی اتنی اجازت ہے کہ آنکھیں جو ہے، آنکھوں سے اگر فتنہ نہ ہو، اگر فتنہ ہو تو اس کے اوپر بھی پردہ ڈالا جائے. حضور کی شریعت میں یہ زمانہ مختلف ہے، مارکیٹ میں عورتیں زیادہ ملیں گی. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سن لو میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا ابن عینہ عن عمرو بن دینار عن ابی ملیکۃ عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے نا میرے جسم کا حصہ ہے. جسم کا حصہ، تو اگر جسم پہ آپ کے جو ہے نا پاؤں کے نیچے اگر سوئی کا نوکا بھی چبھ جائے نا تو آپ کو احساس ہوگا. تو حضور نے فرمایا میرے جسم کا حصہ ہے. فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور فرماتے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے. فمن اغضبنی، تو اے لوگوں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے گویا مجھے ناراض کیا. جس نے حضرت اہل بیت میں ہیں، یہ اہل بیت میں، حضور کے اہل بیت میں، تو فاطمہ کو اگر کسی نے گالی دی تو وہ کافر ہو جائے. یا حضور کے اہل بیت میں سے کون ہے؟ امام حسن و حسین. بعض لوگوں نے آپ کی ازواج مطہرات کو بھی شمار کیا ہے، یعنی یہ ذکر ہوا فاطمہ کا. آج اس کے بعد میں ذکر ہے حضرت عائشہ ام المومنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کا. مومنوں کی ماں ہے عائشہ، نام ہی یاد کر لیا کرو کبھی آپ. کیا نام ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ.
ایک کوئی پروفیسر تھے دلی کے, رات میں دیکھ رہا تھا پروفیسر, بڑی پوسٹ ہوتی ہے پروفیسر کی, ہے نہیں, تو وہ کسی انٹرویو لے رہے تھے بچوں کا, اسکول میں پڑھنے والے, تو وہ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ حضور کے صحابہ کتنے ہیں, حضور کے 4 یار, صحابہ تو بہت ہیں حضور, کہا حضور کے 4 یار کون ہیں, تو وہ انٹرویو لے رہے تھے, وہ مسلمان تھا, اس سے حضور کے 4 یار نہیں بتائے گئے, اور پبلک لگ ہوئی تھی مجمع. یہ ہماری حالت رہ گئی یار, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے. بتائیے, یہ سوال تو ایسا ہے کہ ہر بندہ بتا دے, یہ غیر لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے, غیر سنیں گے تو کیا کہیں گے. ہمیں حضور کے 4 یاروں کے نام یاد نہیں ہے. اس لیے جب یہاں بیٹھے آپ ہوش و حواس میں بیٹھے, کم سے کم یہ تو ضرور آپ سوچا کریں کہ 1-2 باتیں بھی روزانہ معلوم ہوتی نہیں, بہت مل جائیں گی باتیں. تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو حضور کی کون ہے, بیوی ہے. کون ہے ہمارے نبی کی بیوی. یہ 6 سال میں ان کا نکاح حضور کے ساتھ میں ہوا تھا, ہے نہیں. ایسا ہوا کہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں کوئی حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, کیا آپ ایک بیوہ اور ایک نابالغ سے نکاح کر سکتے ہیں. حضور نے کہا کون, کہا ایک تو وہ جو آپ کا یار ہے نا, یار اس کی بیٹی ہے, وہ نابالغ ہے, حضرت عائشہ. حضور کی یار کون تھے, صدیق اکبر, اور صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ. کہنے لگے یا رسول اللہ, ایک جو ہے وہ شاید کہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کیا تھا, یا کوئی اور ہے نہیں, ہاں, کیونکہ حدیث کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے, نہیں. تو کہا گیا کہ جب ان کے پاس میں حضور نے پیغام بھیجا نا حضرت عائشہ کے پاس میں, تو صدیق اکبر کی جو بیوی ہے ام رومان کہتے ہیں کہ جب میرے پاس میں کوئی آیا پیغام لے کے کہ حضور نے بھیجا ہے اور وہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے, تو ام رومان نے کہا کہ ابھی میں تو اجازت نہیں دے سکتی, ان کے ابا صدیق اکبر آ جائیں تو ان سے بھی مشورہ لے لینا. حضرت صدیق اکبر آئے, کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے. کہا میری بیٹی کا نکاح تو حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ بھتیجی ہے ان کی, لیکن وہ تو کائنات کے بادشاہ, ان سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے. تھوڑا سا علم مل جاتا, کودتے ہوئے پھرتے ہیں, کودتے ہوئے, بولے ہم سے بڑا مفتی کون ہے, ہم سے بڑا مولوی اور عالم کون ہے. اب اس طرح غرور تو اللہ تجھے ایک ٹھوکر میں دکھا دے, حضور سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں جب یہ شکایت پہنچی, یا رسول اللہ, وہ تو یہ کہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ حضور کی بھتیجی ہے, اور بھتیجی کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا سنو, مسئلہ ایسا ہے نا, تم جو ہو میرے دینی بھائی ہو, سگے بھائی نہیں ہو میرے, میرے دینی بھائی ہو, تو آپ کی بیٹی جو ہے نا میری دینی بہن ہوئی, میری سگی بہن نہیں ہوئی, اور سگی بہن سے نکاح حرام ہے, دینی بھائی سے نکاح, دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام نہیں. جب یہ کہا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں کہا رسول اللہ مجھے منظور ہے, میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے نہیں. تو نکاح تو ہو گیا تھا, لیکن رخصتی جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد ہوئی تھی, ہے نہیں. کہا گیا کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا تو حضرت عائشہ کی عمر جو تھی نا وہ 18 سال کی تھی ماتم, اور 50 سال حضور کے بعد جی فاطمہ, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک, حضور کے وصال کے بعد 50 سال جیے ہیں. تو ان کی فضیلت یہ ہے حضرت عائشہ کی, ایک مرتبہ ایسا ہوا حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے آئے, آنے کے بعد میں فوراً اندر گھسے. حضرت عائشہ جو ہے نا وہ پانی پی رہی تھی, حضور نے دور سے ہی دیکھتے کہا عائشہ تھوڑا پانی جھوٹا مجھے اپنا پلا دو. عائشہ نے کہا, میں تعجب میں تھی کہ آج رسول اللہ کو کیا ہوا. حضور نے برجستہ یہ کہا عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچا دینا. یہ محبت کا ذکر فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کیسے محبت کرو. نہیں, بعض تو ظالم ایسے ہوتے ہیں, اتنا مارتے ہیں بیویوں کو, اتنا مارتے وہ چیختی ہیں. یہ ظلم کر رہا ہے, وہ بھی کسی کا گھر چھوڑ کے آئیے, اس کے بھی ماں باپ ہوں گے, اس کے بھی بھائی بہن ہوں گے. حضور فرماتے ہیں کہ عورتوں کو ستایا مت کرا کرو. باندی سمجھ رہے ہیں, غلام سمجھ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اس کے ماں باپ اس کے بھائی بہن نہیں ہیں. تو
जब हुजूर आए ना तो कहा कि मुझे जो है ना अपना झूठा पानी देना, मेरे लिए भी कुछ छोड़ना पानी। तो कहा ठीक है। आयशा ने हुजूर को पानी दिया। अब सरकार पानी पीने लगे। पानी पीने एक घूंट जब हुजूर ने पिया ना, उसके बाद में रसूलुल्लाह ने कहा आयशा बताओ तुमने किस तरफ अपने होंठों को लगाया था। कहने लगी या रसूलुल्लाह क्या मतलब? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया आयशा मुझे ये बताओ तुमने इस गिलास के किस तरफ अपने होठों को लगाया था। कहने लगी या रसूलुल्लाह मैंने इस तरफ होठों को लगाया था। तो हुजूर ने उसी तरफ होठों को लगा के पानी पिया। तो पता ये चला कि हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे हजरत आयशा सिद्दीक़ा से। कभी कभी ऐसा होता हुजूर जो है ना हजरत आयशा के साथ भागते थे, दौड़ते थे हैं, और कभी हजरत आयशा आगे निकल जाती थी, कभी हुजूर आगे निकल जाते। जब रसूलुल्लाह आगे निकलते ना तो हजरत आयशा थोड़ी सी नाराज हो जाती। तो हुजूर जो है ना उनके दिल को जो है वो बड़ा रखने के लिए अपने आप पीछे हो जाते और हजरत आयशा को आगे निकालते थे। ये सबसे बड़ी मुअल्लिमा थी मदीने के अंदर, सबसे बड़ी आलिमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा। तो उन्हीं का जिक्र है, आप सुनिए तर्जुमा। बाब फज़्ल आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा, ये बाब है हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की फजीलत के बयान में। हदसना यहया बिन बुकैर, हमसे हदीस बयान की यहया बिन बुकैर ने। ये कहते हमसे हदीस बयान की लैस ने। ये रिवायत करते यूनुस से, ये रिवायत करते इब्न शिहाब से। इब्न शिहाब कहते हैं अबू सलमा ने कहा इन्न आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा क़ालत, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा से हुजूर ने इरशाद फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से एक दिन इरशाद फरमाया या आयशा तो हाज़ा जिब्रील युक़री सलाम, ऐ आयशा ये जिब्रील है जो तुम्हें सलाम कहते हैं। जिब्रील जिसको सलाम के उसकी फजीलत, उसकी रिफ़ात क्या होगी? फरमाया हाज़ा जिब्रील युक़री सलाम, ऐ आयशा ये जिब्रील है जो तुम्हें सलाम कहते हैं। फ़क़ुल्तु व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तरा माला अरा तुरीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह जो आप देखते हैं वो आयशा नहीं देखती। हुजूर से ज्यादा कोई जानने वाला है? हदीस नंबर सानी हदसना आदम इब्न हदसना शोबत हदसना उमर अखबरना शोबतान, अपने हमसे हदीस बयान की शोबा ने कहते हमसे हदीस बयान की, अमर ने ये कहते हमको खबर दी, शाम ये कहते हमको खबर दी, शोबा ने ये रिवायत करते उमर बिन मुर्रा से ये रिवायत करते, मुर्रा से ये रिवायत करते मूसा अशअरी से। काल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इमाम अशअरी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कम्मला मिनर रिजाली कसीर, मर्दों में से तो बहुत सारे मर्द कामिल हुए, वलम यकमुल मिनन निसा, मगर औरतों में से सिर्फ इल्ला मरियमो बिन्त इमरान, मगर मरियम बिन्त इमरान और आसिया ज़ौजा फिरौन, ये ऐसी दो औरतें हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा अलग मुमताज किया। फिरौन की बीवी कौन थी? आसिया, जिन्होंने हजरत मूसा अलैहि सलाम को दरिया में बह रहे थे ताबूत में उठाया था, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जो गोद में लेके फिरौन के तमाचा मारा था, है नहीं, वो पूरा वाक़या आएगा। हदीस नंबर 3 हमसे हदीस बयान के अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुल्लाह ने कहते हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्ने जाफर ने रिवायत करते अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल रहमान से, वो कहते हैं कि मैंने सुना हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को कहते हुए समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है फ़ज़्लु आयशा अला निसाई का फ़ज़्ल सरीर अला ताम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा की फजीलत ऐसी है जैसी कि खाने की फजीलत किस पर? सरीद पर। सरीद जानते हो? सरीद से रे ये दाल सरीद कहते हैं, बुजुर्ग जानते होंगे ये तो। सरीद कहते हैं गोश्त के शोरबे में रोटियों के टुकड़ों को डाल के खाया जाता है ना, तो बुजुर्ग कहते हैं उसका मजा कुछ और ही होता है। सरीद से ये पहले जमाने में बहुत ज्यादा होता था, अब भी कुछ लोग खाते हैं। गोश्त के शोरबे में बोटियों के साथ रोटी के टुकड़ों को डाल के खाने को क्या कहते हैं? सरीद कहते हैं। और कहा गया ये जन्नती खाना है।
جنت میں جو ہے اسی کو دیا جائے گا. فرمایا جیسے کھانوں میں سب کھانوں کا سردار جو ہے وہ سرید ہے، اسی طرح سے فرمایا گیا کہ عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی فضیلت سرید کی طرح ہے. جس طرح سے کھانوں میں کھانا سرید بہتر ہے، افضل ہے، اسی طرح سے عورتوں میں حضرت عائشہ افضل ہے. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں حضرت عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.